جیسے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو نشانیاں دے کر بھیجی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا, اژدہا بن جاتا تھا, اللہ کا مشمع فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا میلٹ ہو جاتا تھا. تو دیکھو نبوت تو ختم ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کا ایمان ہے. اب مہدی کے پاس, مہدی جو ہے نا کوئی عام شخصیت نہیں ہے, مہدی خلیفۃ اللہ علی الارض, اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ, جن کو پوری دنیا میں اللہ پاک نے اسلام نافذ کر کے دکھانا ان کے ذریعے. اور دوسرا یہ اللہ پاک کی حدیث جو ہے کہ جس کے اندر اللہ کبھی پیشی معاف کرے, ان کو جنت کے سرداروں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے نام گنوائے ہیں, اس میں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ, اور مہدی ان کو بتایا ہے جنت کے سرداروں میں سے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ لوگ نیگیٹو کمنٹ کر دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اتنا حد سے آگے نہیں بڑھ جانا کہ خدا نہ خواستہ واپسی کا راستہ نہیں ملے ہمیں. میں نے تو ایک بندے سے سنا تھا کہ تو قاسم بھائی کے بارے میں غلط بات بولتا ہے یا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک کو گالم گلوچ کرتا ہے. قاسم بھائی کے خوابوں میں شاید بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا گربان پکڑیں گے آخرت میں کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے کیسے بولا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. خیر, اب مہدی کے پاس ایسی کیا سالڈ نشانیاں آ جاتی ہیں تو ہم بولے نہیں یار واقعی اس بندے میں کوئی بات ہے. کیونکہ پہلے بھی آپ سے میرا ڈسکشن ہو چکا ہے کہ جب انبیاء کرام اپنی نشانی کھول کے اللہ پاک نہیں دکھاتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو اللہ پاک نے 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح پھونکتے تھے, حکم اللہ کا ہی ہوتا تھا. اب مہدی کے پاس ایسا کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کمی بھی شناف میں قاسم کے خوابوں سے اگر میں ریلیٹ کروں, مہدی کے پاس جو ہے نا بہت سارے راز ہیں. فار ایگزامپل حروف مقطعات ہوتا ہے, الف لام میم, اس کا ترجمہ آج تک یہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے, اللہ کمی شناف فرمائے. مہدی کو جو محمد قاسم بن عبد الکریم اللہ پاک نے ان کو بتایا, الف سے اللہ, لام سے لا شریک اللہ, میم سے محمد. اب آپ آ جاتے ہیں الف لام میم را, الف سے اللہ, لام سے لا شریک اللہ, میم سے محمد, را سے رحمان. اب آپ آ جاتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد کتنی. قرآن میں اگر آپ تفسیر اس کی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اللہ نے بتایا, میں نے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. یہ بالکل جو بات کی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی کو پتا ہے جس کو میں نے بتایا ہے, بس یہ میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں. تو قاسم بھائی کو باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ بھی ویڈیو بھی ابھی یہ سارے وہ اصل میں یہ سارے وہ خواب تھے جو قاسم بھائی نے بہت شروع میں شیئر کیے تھے, اور جب ان کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ تو حدیث میں اور اس طرح ہے تو انہوں نے وہ چھپا دیے. اب یہ سارے ہیلپر جو ہیں جو پرانے لوگوں سے مل رہے ہیں, ان سے وہ چیزیں راز اگلوا رہے ہیں. یہ قاسم بھائی شیئر نہیں کر رہے ہیں بھائی, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ لوگ ہیں جو پرانے ہیلپر سے جو پرانے لوگ ہیں شروع میں پوچھ لیا, انہوں نے بتا بھی دیے نا, کیونکہ قاسم بھائی کو تو حکم ہے نا تمام خواب شیئر کرنے کا, تو انہوں نے قریبی لوگوں سے شیئر کیے تھے سب سے پہلے, تو انہوں نے یہ راز آگے شیئر کیے ہیں. تو یہ ہم لوگ باقی جو لوگ ہیں وہ یہ پھیلا رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں قاسم بھائی جان بوجھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ بھائی اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں یا وہ جو بھی ہے. دعویٰ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی, میں یہ دعویٰ ہے, وہ یہ نہیں بول رہے, کبھی بھی نہیں بول رہے بھائی. دوسری بات جو یہ ثاقب بھائی نے بات چھیڑی ہے, بہت اچھی بات چھیڑی ہے کہ قاسم بھائی نے شروع میں جب لوگ جن کو خوابوں میں بتایا گیا قاسم بھائی کے بارے میں کہ یہ مہدی ہے, اشارتاً بتایا گیا ڈائریکٹلی اللہ کا نبی معاف فرمائے, تو انہوں نے قاسم بھائی سے تھوڑا گل مل گیا, کچھ نا دوستی یاری ہو جاتی ہے. قاسم بھائی کے سیکریٹ خواب بھی نکلوانا شروع ہو گیا قاسم بھائی سے. اب قاسم بھائی کو حدیثوں کی نالج نہیں تھی. دیکھو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی شخصیت تھی, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اللہ کی رحمت تو سب کے لیے. یہاں سے بھی ہمیں بہت واضح ہو جاتا ہے. اور دیکھیں قاسم بھائی کو بھی اگر شریعت کی نالج نہیں ہے یا نہیں تھی تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تو چاہے تو میں تو کہتا ہوں یہ تو بہت بڑی دلیل ہے. ثاقب بھائی آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, یہ بہت بڑی دلیل ہے. جس کو نہیں پتا اور اللہ اس سے کام لے لے. یہی تو راز. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کتنی جنگیں کی تھی. لوگ کہتے ہیں نا یہ تو لشکر کیسے تیار ہوگا, یہ تو لوگ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے کب آئیں گے یہ.
یہ دیکھیے یار مجھے آج کا خواب یاد آ رہا ہے. مجھے آج شاید میں نے دیکھا, مجھے ابھی اس سیکنڈ پہ یاد ہے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, وہ کچھ ایسا تھا کہ قاسم بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو جون میں یا جولائی میں میرے پاس آنا تو ہے نا سب کو ایک ساتھ. اچھا مجھے ابھی یاد آیا سڈن, میں بھول گیا تھا, ابھی مجھے یاد اچھا آیا. کچھ اس طرح کے الفاظ تھے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, آپ لوگ آنا تو ہے نا میرے پاس, اس طرح کے. اچھا تو خیر, اچھا اب کہنے کا مقصد یہ ہے, ان کو اللہ پاک نے راز کی باتیں بتا دی ہیں. تو ان کو خوابوں میں دکھایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایڈریس بتاتے ہیں ایک اسکول کا جن کے ٹیچر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی دنیا بھر میں عمر's لاء چلتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین چلتے ہیں. اور قاسم بھائی کو خوابوں میں ٹریننگ کس سے دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک ہی ان کو دی جا رہی ہے خواب میں, پھر وہ انگوٹھی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ بہت سارے راز ہیں. 3000 کالے جنگی جہاز, اس ایڈوانس جو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے نا مہدی کے دور میں پتھروں والا دور آ جائے گا, لڑیں گے, ایسا نہیں ہے. مہدی کے دور میں ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس ہو جائے گی, اور پھر اللہ کی طرف سے اب ٹیکنالوجی بھیجی جائے گی جو کہ 3000 کالے جنگی جہازوں کی شکل میں. یہ بالکل وہی حدیث کا کانٹیکٹ, اسی سے اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے نشانات کا ذکر کیا, ثم تطلع رؤیات السود, حدیث کے الفاظ ہے. ثم مطلب ہوتا ہے پھر, تطلع طلوع ہوں گے, رؤیات السود کالے نشان. ہم لوگ کالے جھنڈوں کا ترجمہ کرتے ہیں ثاقب بھائی, جھنڈے کبھی بھی طلوع نہیں ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. جھنڈے لشکروں کے ساتھ آتے ہیں. مجھے غالب صاحب نے طلوع ہو سکتے ہیں, میں نے کہا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہہ رہا پہاڑ پہ چڑھے طلوع ہو گئے, اب نیچے اتر گیا پھر واپس چلے طلوع ہو گئے. دیکھیے سورج طلوع یہ ہوتا سب کے ہے, جہاز طلوع ہوتا ہے, یہ ہے طلوع کی ڈیفینیشن. دیکھیں یہ اوور دا ٹائم پیریڈ, یہ بھی بہت سالڈ دلیل ہے کہ کسی کو عقل میں بھی نہیں آیا نا کہ جہاز آئیں گے اللہ کی طرف سے. قاسم بھائی کو اللہ نے خوابوں میں بتا دیا ہے. دیکھیں یہ جتنی بھی احادیث کی تشریحات یا ان کے لوگوں نے اوور دا ٹائم پیریڈ اپنے مطابق بتاتے رہے نا, تشریح کی بات کر رہا ہوں. عربی میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر ہے, کیونکہ ہم تو عربی نہیں جانتے, ساری بات ہے, اور ہم جو ہے لوگوں کی ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں, دوسرے جو بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے, لیکن وہ اپنے فہم کے مطابق اس کے ٹرانسلیشن. جو زبان ہے نا وہ بڑی وسیع ہے, ایک لفظ کی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مفہوم لیا جاتا ہے, لیکن ایکچوئل ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے, اور وہ وہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں بھی اس چیز کا بالکل لحاظ کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم بھائی کو خواب میں بتایا ہے وہ 3000 کالے جنگی جہاز ہوں گے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 3000 اور 5000 کا ذکر ہے فرشتوں کا, جو صرف مخصوص 3000 فرشتوں کا ذکر ہے, جو صرف مخصوص ہے لڑنے کے لیے. یہ دیکھیں آپ قرآن پاک میں اس کانٹیکسٹ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کرنے کا ساتھ ہے. احادیث کو, قرآن پاک کو, احادیث کو, خواب کو, وہ اس کی ڈیٹیلنگ ہے کہ جس طرح ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے. بس آخر میں بات نہیں, میں ایک بات بولوں گا کہ اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو ثاقب بھائی. یہ جو لوگ اول تو دیکھیں اتنی ساری چیزیں آپ کو اللہ کی رحمت سے پتہ بھی چل گئی ہیں قاسم بھائی کے خوابوں کے ذریعے. اب اس کے باوجود قاسم بھائی دعویٰ نہیں کرتے. پہلے جو راز کے الفاظ ہیں ان پہ مقطعات ہو گئے ہیں, یا اصحاب کہف کی تعداد کتنی, اور بھی دیگر ہم لوگ بتا چکے ہیں. پھر وہ جو ضعیف روایت بھی ایک مولانا صاحب نے بنا دی تھی ویڈیو, تو وہ دائیں رخسار کرتے لوگ وہ بھی موجود ہے, کھڑی ناک کشادہ آدم آتا ہے وہ بھی موجود ہے, بہت ساری چیزیں تو موجود ہیں, تبھی ہم لوگ بات بھی کر رہے ہیں نا. اب آپ آ جاتے ہیں کہ قاسم بھائی نے جو یہ بولا نا شرک اور اس کی اقسام سے بچو. آج کے زمانے میں اتنی ماڈرنائزیشن میں اتنی دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں لائیو فوٹوگرافس, مجسمے, سیچوز, گھر میں کچھ آرٹ کے نام سے یا اس طرح کر کے جو چیزیں رکھی گئی ہیں ڈسپلے کے لیے, شو پیس کے طور پہ, آرنامنٹس ہے, گھر پہ شو پیس ہے, شکل بنی ہوئی ہے, جانور ہے, یہ سب شرک کا زمرہ ہے. قاسم بھائی اپنے خوابوں میں یہی دیکھا ہے, ان کو یہی بتایا گیا ہے. اللہ کا مشماف میں کہ جو ہندوؤں کے مندر میں بت ہوتا ہے وہی سیم چیز آپ لوگوں نے دے رکھی ہے. خدا کے واسطے اس چیز کو ہٹا دو, صحیح طرح سمجھ جاؤ گے تو سمجھ جاؤ گے, ورنہ ہم لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا ثاقب بھائی, پھر اس سے صرف گناہگاروں کو نہیں آتا. ہمیں اپنے لیے بھی ڈر لگتا ہے, ہمیں اپنے لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہمیں یار ابھی زلزلہ آیا تھا, تو یہ بتانے والا تھا کہ بھائی زلزلہ ابھی جو زلزلہ باری ہوئی ہے, مجھے بتائیں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں,
تو یہ پیک ٹائم تھا فصل کٹنے کا، پیک ٹائم تھا، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اچھا اب بالکل ہماری بیچ میں کسی علماء کرام سے بات ہوئی. اب دیکھیں ہم لوگ کنفیوز کہاں پر ہو جاتے ہیں نا، جیسے قاسم بھائی کو نام کو لکھیں، بالکل لوگ کہتے ہیں بھائی حدیثوں میں محمد قاسم بن عبد الکریم دکھاؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے اور ہم نے پھر ان کو کاؤنٹر بولا آپ محمد بن عبداللہ دکھا دیں. اب میری بات سنیں غور سے، حدیثوں کے الفاظ یہ ہیں یوادع اسمہ اسمی. اب ایک ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں اجمی جو کہ عرب کے باہر کے لوگ، ایک ترجمہ عرب والے کرتے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے. زیادہ اچھا ترجمہ کون کرے؟ عربی کریں گے، عربی ہی کریں گے نا. وہی بتائیں گے کہ اصل ہم لوگ کہتے ہیں اسمہ اسمی کا مطلب ہوتا ہے ان کا نام میرے نام پر ہوگا، میرا نام ہوگا، ان کا نام میرا نام ہوگا. عربی اس کا ترجمہ کرتا ہے ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، بالکل ایسی. اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا. اور میں نے اس کو گوگل ٹرانسلیشن میں ڈالا تھا، میں کوشش کروں گا فکر بھی چل جائے، اس میں بھی یہی ترجمہ ہے. تو بھائی جب ترجمہ ہے ہی ہے کہ ہاں، لیکن ہم لوگ ہیں نا، بس ہم لوگ کو ضد ہے، ہم نے محمد بن عبداللہ پر ہی اسٹیمپ لگا دیا. ایسا نہیں ہے، پہلے آئے ان کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ انہوں نے، یہی تو دلیل ہے، انہوں نے ساری چیزیں دین کا لبادہ بھی اوڑھ کر آ گئے، داڑیاں بھی رکھ لی، پگڑیاں بھی رکھ لی، لیکن نام بھی اپنا محمد بن عبداللہ رکھ لیے. لیکن اللہ کی شان ہے. اللہ ایک بات ہوں آپ کو ثاقب بھائی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ یہ بات بہت کلیئرلی کہتا ہے، جو قاسم بھائی کو مخالف بھی ہے نا، وہ بھی یہ بات بولتا ہے کہ یار بندہ جھوٹ نہیں بولتا. ابھی ایک بندے نے ویڈیو بنائی تھی، نام نہیں لوں گا، سب بولا یار قاسم بھائی، جب میں نے پوچھا آپ سید خاندان میں سے، تو قاسم بھائی نے نا یوں کر کے بولا، لیکن جھوٹ نہیں بولا. انہیں یہ ان کے الفاظ ہے کہ جھوٹ نہیں بولا تھا. اول تو یہاں سے بھی ان کی بات سمجھ آ جاتی. قاسم بھائی بات اور انہوں نے کہا کہ ایسا اشارہ کر دیتا ہے کہ جیسا سمجھنا ہے تو سمجھ لو، نہیں سمجھنا تو نہیں سمجھ لو. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قاسم بھائی بظاہر سامنے نہیں آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بات ہے. ایک چیز اور، ایک آخری بات میں کرواؤں. ایک تو یہ والا عربی جو ترجمہ کرتا ہے تو اس میں تو یہی آ جاتا ہے کہ ان کا نام، مہدی کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا. جیسے محمد قاسم، محمد نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، قاسم نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ قرآن میں اما پارہ کے پیچھے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام موجود ہے، 5واں نام قاسم بنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ آ جاتا ہے عبد الکریم. کریم کا بندہ، قاسم کا معنی جو ہوتا ہے نا تقسیم کرنے والا، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. حدیث کے حوالے سے ریفرنس موجود ہے کہ میرا وہ جو شخص ہوگا بانٹنے والا ہوگا، تقسیم کرنے والا ہوگا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، اللہ کی شان ہے. اچھا اب آپ آ جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی دلایا تھا میں نے. محمد قاسم عبد الکریم کے والد صاحب کا نام تھا بڑا مسئلہ نہیں عبد الکریم. ابھی میں نہیں دونوں کا مشہور ہو رہا ہے. مطلب سیم ہے، اس کا فرق تو مجھے بتاؤ. اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، کریم کا بندہ، کریم کون ہو جائے گا؟ آسان لفظ ہے. ہماری باتوں پر اندھی تقلید ہماری بھی مت کرو. اللہ سے مانگے، سب سے پہلے اللہ سے مانگے. یہ مت سوچے کہ میرے پاس بہت علم ہے. میرے یہ سارے علماء کرام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، یہ مت سوچے نہیں ہے. ہم تو ناکر ناقص انسان تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کی شان ہے. میں کیا اس پہ بس اللہ بھی کا نہیں کہتا، اللہ کا انعام ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میں وہ کم ہے. ہم سب بے شک اور یہ ہم شکر ادا کر بھی نہیں سکتے. بہت بڑی نعمت ہے. مہدی کے اولین ساتھیوں کے بارے میں آتا ہے، اللہ کی مشماخ میں گئے کہ بعد والے ان تک پہنچ نہیں سکیں گے اور پہلے والوں کو بھی وہ رسائی نہیں ملے گی. اللہ کی مشماخ تو یہی وہ اللہ تعالیٰ، وہ تو ہم بات پہ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے بے شک. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو گولڈن پیپر ہے آمین میں ہمارا نام آمین. اور کبھی بھی مٹنے کی تو وہ لکھ لیا تو پھر تو وہ جس نے لکھنا ہے وہ پرماننٹ سے بھی پرماننٹ مار کے سے لکھ دیتے ہیں. صلی اللہ کی بات ہے. اور کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. لیکن کہ میں نے سنا اس پہ نام بیٹھ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے شاید بیٹا ہے اللہ کا مشماخ. اللہ تو خیر اللہ پاک. آمین آمین. بس یہی ہے آج کا جو لب لباب ہے پوری ویڈیو کا، کہ بظاہر اگر آپ مہدی کو نشانیوں سے پہچانتے ہیں تو سب سے سالڈ جو ہے وہ خوابوں پر آ جاتی ہے، مبشرات پر آ جاتی ہے. سچے خواب ہی وہ سالڈ دلیل ہے جو آپ کو مہدی تک اللہ پاک آپ کو رسائی دے دیں گے. باقی بظاہر کھڑی ناک کشادہ ماتا اتنے سارے لوگ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. یہ بھی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. دیکھیں صرف یہ نشانیاں نہیں ہم کہہ رہے نا، خوابوں میں ہمیں بتا دیا گیا. اب جب قاسم بھائی کو دیکھو تو ساری نشانیاں اندر واضح ہے، تو اب ہم اور کسی راستے پہ کیوں جائیں بھائی؟ اور بھائی یہی بھی ہے مشرق سے تعلق ہوگا تو مشرق نہیں ہے، مدینہ سے تو ہوں گے نہیں، وہ تو حدیثوں میں موجود ہے. جب آپ اس پورے ہول سینیریو کو دیکھیں گے نا، سمجھے تو آخر میں تھوڑا سا بتاتا ہوں
کہ اگر آپ اس پورے ہول سینیریو کو دیکھیں گے نا کہ ایویڈنس ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر، تو وہ نیرو ڈاؤن ہوتے 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 کہیں پوائنٹ کرے گا. ایسا نہیں ممکن ہے، یہ بات کو سمجھیں. اسی بات کو صرف یہی بات جو بات کی نہیں، میں بھی صرف آپ سے یہی کہوں گا. دیکھیں یہ سارا چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے صرف آپ کو پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب. اور ابھی ٹائم ہے، جتنا ہم لوگ اپنے اندر کا تکبر نکال کر، اپنے اندر کا علم کا تکبر، نیکی کا تکبر نکال کر یہ چیزیں سمجھ لینا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو اچھا ہے. بس سب کے لیے خیر خواہی اسی میں ہی، ورنہ اللہ پاک نے تو سمجھا کر ہی رہنا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تھوڑی بدلتے ہیں، یہ ڈن ہو گئے، بس یہ اللہ کے فیصلے ہیں. دعا کرتے ہیں سب کے بس لیے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے امام مہدی کا ولي ساتھی بنائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اجعلنا من اصحاب مہدی واجعلنا من اصحاب عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.